پہلے ہی مرحلے میں سیدہ نعمتوں کو تقسیم کرتے ہوئے کچھ نعمتوں کی نسبت حمد بجا لا رہی، کچھ نعمتوں کی نسبت شکر پروردگار بجا لا رہی، کچھ نعمتوں کے لیے لفظ ثنا استعمال کر رہی اور کچھ نعمتوں کے لیے لفظ مدح استعمال کر رہی ہیں۔ یہ خود عجیب ہے، اور جس طرح سے جہان بینی کو بیان کیا جناب سیدہ نے اپنے اس آفاقی کلام میں، یعنی ایک ایسا تصور جو عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے اور جمہور کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور بعض عام ذہن اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید ایک خاتون غصے میں تھی، جذبات میں تھی، اور اپنے میراث کے چھن جانے پر یا زمین کے چھن جانے پر غصے کی حالت میں جا کے احتجاج کیا۔ نہ، یہاں تک کہ جنہوں نے یہ خطبہ پڑھا ہے اس سے متعلق جمہور کے بڑے بڑے علماء نے یہ اظہار کیا ہے کہ شاید علی ابن ابی طالب ساری رات یہ خطبہ فاطمہ زہرا کو حفظ کرواتے رہے، یاد کرواتے رہے، رٹواتے رہے، ورنہ ایک خاتون کے لیے اتنا بلیغ خطبہ دینا اس کے حیطِ علمی سے اور اس کے ادراک عقلی سے ماورا ہے۔ ممکن نہیں کہ خاتون ایسا خطبہ دے سکیں۔ یہ خطبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ناج البلاغہ کے خطبوں کی ہم پلہ ہے، بلکہ بعض جہات میں دقیق تر، جس ترتیب سے یہاں تک کہ ایسے ایسے مسائل کو سیدہ نے بیان کیا، مسئلہ فدق کو لے جا کے بہت آخر میں بیان کیا اور بہت مختصر بیان کیا، بیسیوں موضوعات کو اس سے پہلے بیان کیا، توحید کو بیان کیا اور توحید کی دقتوں کو بیان کیا، شکر کو بیان کیا، شکر کے درجات کو بیان کیا۔ محی الدین ابن عربی جیسا فرد حیران ہوتا ہے، یہاں تک کہ علم کلام میں ایک بحث کی جاتی کہ اللہ نے کائنات کو یا لا شیء سے بنایا۔ اگر شیء سے بنایا ہے تو اس کا مطلب پہلے سے ایک شے موجود تھی، تو پھر وہ شے کس سے بنی، اور وہ جو شے بنی ہے پھر وہ کس سے بنی، تو تسلسل لازم آتا ہے۔ اور اگر لا شیء سے بنایا جائے تو عدم سے ایک شے کیسے وجود میں آ سکتی ہے، ایک عقلی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، یہاں تک کہ میر داماد جو بہت بڑے فلسفی تھے ان کے عہد میں یہ مسئلہ اٹھا، کون جواب دے گا؟ بعض علماء نے کہا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ تو خواجہ میر داماد جنہوں نے 30 جلدوں میں خطبہ فاطمیہ کی شرح بیان کی جس کا نام ہے اعلموا انی فاطمہ، تو انہوں نے فرمایا کہ امام زمانہ نے ظہور کے بعد اور بڑے کام کرنے، یہ کام ان کا غلام میر داماد کرے گا۔ کہاں سے جواب دیا؟ خطبہ فاطمیہ سے جواب دیا، جہاں سیدہ فرماتی ہیں نہ شیء کا لفظ استعمال کیا نہ لا شیء کا، فرمایا الحمد للہ الذی خلق الاشیاء لا من شیء۔ یہ علم فاطمہ زہرا کی ایک جھلک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے آج خواہش کی گئی لیکن میں خود بالقصد اس موضوع کو بیان نہیں کیا، لیکن اسد بھائی خواہش کر رہے تھے کہ میں کچھ حصے خطبے کے، تو میں کل کی آخری گفتگو میں جتنا بھی بیان ہوگا سیدہ کے خطبے کے کچھ پہلو اور ایک جامع تعارف اور موضوعات کی طرف چلوں گا۔ حصے میں پہنچا تھا، آخری مرحلے میں پہنچا تھا۔ میں برابر یہ بات ایام فاطمیہ کی جو روح ہے، میں مسلسل اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں ایام فاطمیہ کی اہمیت ہے، کیوں ایام محرم کی طرح ان ایام کو منایا جائے، ان ایام کا ہماری زندگیوں میں کیا کردار ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے صرف سیدہ کی وجہ سے ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم شاید پوری طرح
اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں منتقل نہیں کر سکے. یہ بھی فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا ایک اظہار ہے کہ جس وفور کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ ایام محرم میں اور عشر اولیٰ میں ہم حسینیہ میں اور امام بارگاہوں میں شرکت کرتے ہیں، ابھی تک بہت ساری جگہوں پر اس انداز سے اور اس اہتمام سے شرکت نہیں ہے. نہ سیاہ لباس پہننا چاہیے، حالت سوگ میں دکھ کا اظہار کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو خواہ ان کے امتحانات کیوں نہ ہو، مصروفیت کیوں نہ ہو، چاہے مالی اعتبار سے کسی قدرے نقصان ہو جائے، نہ کاروبار کو تھوڑا دیر پہلے سمیٹ دینا چاہیے، دکان کو کچھ پہلے بند کرنا چاہیے. سارا دن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آج نبی زادی کی شب شہادت ہے، یہ بیوی کی ایام شہادت ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو، چونکہ ابتدائی مراحل ہیں اور اس مقام پر پہلی مرتبہ جناب سیدہ کی شخصیت کے عنوان سے اور اس خمسہ فاطمیہ سے گفتگو کا موقع ملا، تو اس لیے میں نے خطبے کو مؤخر کیا اور وہ ابتدائی باتیں جو شروع میں بیان ہونی چاہیے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، تاکہ ذہنیتیں استوار ہو جائیں. اور بہت سارے سوالات خود انسان جب مسلسل بی بی کے اوصاف سنتا ہے، ان کے فضائل سنتا ہے کہ ان سے متعلق اللہ نے یہ فرمایا، ان سے متعلق رسول نے یہ فرمایا، ان سے متعلق ائمہ نے یہ فرمایا، تو ایک تذبذب کی کیفیت میں گاہ انسان چلا جاتا ہے. شیطان وسوسہ کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے ایک خاتون کے لیے اتنا مقام، اتنی عزت، اتنا شرف، اتنے فضائل بیان ہو. اس حقیقت کو بیان کرنا چاہیے، اس سر فضائل کو بیان ہونا چاہیے، اس عظمتوں کے راز کو بیان ہونا چاہیے. اگر اللہ نے یہ مقام عطا کیا اس بی بی کو تو کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ کیوں کسی اور ہستی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ساری کائنات میں؟ جس طرح سے امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ ساری کائنات میں تمام عورتوں کے درمیان میں سے، خواتین کے بیچ میں سے، نہ کسی خاتون کو وہ مقام ملا جو فاطمہ کا مقام ہے، نہ کسی مرد کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو سیدہ کی خصوصیات حاصل ہیں. فاطمہ کون ہیں جن کے تعارف میں خود اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق. اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں اس کائنات کو نہ بناتا. اور لولا علی لما خلقتک، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں آپ کو نہ بناتا. اور اے محمد علی لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں آپ دونوں کو نہ بناتا. یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ حدیث قدسی جس پر دسیوں علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں، اس کی سند پر، اس کے معانی پر. خود آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے مبسوط اور ضخیم کتاب تحریر کی اس حدیث کی سند اور پھر اس کی شرح علمی بیان کرتے ہو، اور تمثیل دی کہ جس طرح سے یہ انسان وجود رکھتا ہے اسی طرح سے کائنات کی مثال ہے. انسان اپنی زندگی اور بقا کے لیے کچھ چیزوں کا محتاج ہے. وہ چیزیں جن کا کردار انسان کے مملکت وجود میں اساسی اور بنیادی ترین ہے، وہ تین چیزیں. ایک اس انسان کا دل، ایک اس انسان کا دماغ، اس کا مغز، اور ایک اس انسان کا جگر. دماغ فرما روا ہے، دماغ انسان کی مصلحت تشخیص دیتا ہے، دماغ انسان کے لیے نیکی اور بدی کا تعین کرتا ہے، دماغ حکم دیتا ہے، مغز فرما روائی کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اسے انجام دو، اس سے بچو، اسے اختیار کرو، اس کو ترک کرو. یہ دماغ ہے، یہ مغز جو پوری مملکت وجود بشری کا فرمان روا ہے.
اگرچہ یہ سربراہ ہے پورے وجود کا، لیکن اس مغز کی خوراک دل تیار کرتا ہے، دل مہیا کرتا ہے اس کو خوراک، اور دل کی وجہ سے مغز باقی۔ دل حیات مغز کا سبب ہے، دل اس کو زندگی دیتا ہے، دل کی وجہ سے دماغ باقی، دل اس کی خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور دل کی خوراک کو کون مہیا کرتا ہے؟ جگر۔ جگر دل کے لیے خوراک تیار کرتا ہے۔ اگر جگر میں خرابی آ جائے یا جگر اپنا کام نہ کرے تو دل بیمار پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا اور اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، انسان کی موت ہو جائے گی۔ جگر دل کے لیے محیی ہے، حیات بخش ہے، دل دماغ کے لیے حیات بخش ہے۔ انسان کا فرما روا، اس کی مملکت وجود میں دماغ ہے، لیکن وہ دل کی وجہ سے چل رہا ہے، دل جگر کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو آیت اللہ میر جہانی اصفہانی وہ فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ عالم کون، یہ عالم ہستی، یہ بزم گیتی اور یہ کائنات، یہ دنیا اور یہ جہان، اس عالم امکان کا بھی ایک مغز ہے جو اسے ادارہ کرتا ہے، جو اس عالم امکان اور ممکنات میں فرما روا کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ مغز ہے اس عالم امکان کا، اور مغز عالم امکان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو پوری بشریت کے لیے، کون و مکان کے لیے، دنیا و جہان کے لیے مغز ہے، فرما روا ہے، عقل کل ہے، فرمان صادر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ادارہ کرتا ہے، چلاتا ہے۔ لیکن وہ کون سی حقیقت ہے جو امکان عالم کے مغز کو خوراک فراہم کرے؟ وہ قلب ہے، اور قلب امکان عالم کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگرچہ مغز افضل ہے، فرما روا ہے، لیکن اس مغز کی حیات موقوف ہے قلب پر۔ ایسی ختمی مرتبت آپ کا مقام نبوت و رسالت، اس مقام نبوت و رسالت کی حیات موقوف ہے نظام امامت پر، نظام ولایت پر، ذات علی پر، اور قلب کی خوراک موقوف ہے جگر پر۔ تو خود ذات علی کے لیے جو ہستی محیی ہے، جو ہستی حیات بخش ہے، اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ علی فاطمہ کی وجہ سے اور پیغمبر علی کی وجہ سے، یعنی نبوت اور رسالت کا تسلسل اور دوام نظام امامت کی وجہ سے، نظام ولایت کی وجہ سے، اور نظام ولایت کی بقا ذات سیدہ کی وجہ سے، ذات فاطمہ کی وجہ سے۔ یہ فاطمہ زہرا ہے۔ ان ایام فاطمیہ کی روح زیادہ سے زیادہ اس حقیقت کا بیان کہ کس نے عزت انسانی کو بچایا، وہ کون سی ذات ہے جس نے ناموس بشر کو بچایا، جس نے توحید ربانی کو بچایا، جس نے شریعت اسلام کو بچایا، جس نے روح قرآن کو بچایا، جس نے نبوت و رسالت اور امامت و ولایت کو بچایا، وہ تنہا ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اور ذات فاطمہ حقیقت ناشناختہ ہے۔ علی فرماتے ہیں بعض انسانوں کی عقل ان کی آنکھوں میں اور بعض کی آنکھیں ان کی عقل میں، یعنی بعض لوگ دقیق ترین چیزوں کو ظاہری چیز آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، معقولات کو بھی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی نہیں دیکھ سکتے، دھوکہ کھاتے ہیں، اس لیے کہ حواس کی رینج سے باہر ہے معقول حقائق کا ادراک۔ لیکن بعض لوگ اتنے باریک بین ہیں کہ جو محسوسات کو بھی عقل سے دیکھتے ہیں، یہ دقیق تر ہیں،
حقیقت فاطمہ، مقام فاطمہ، ذات فاطمہ حقیقت ناشناختہ ہے. اگر ہم پیغمبر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کی پہچان کریں اور آپ کے لیے شرف قرار دیں تو لوگ پیغمبر کی بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیں گے. فاطمہ کی عزت کا راز کیا زوجہ ولایت ہونے میں ہے؟ نہ، علی کی اور بھی ازواج ہیں. زوجہ علی ہونا فخر کی بات نہیں ہے. کیا اس یہ شرف ہے فاطمہ کا کہ آپ مادر امامت ہیں، ام الائمہ ہیں؟ تو فاطمہ زہرا صرف 11 اماموں کی ماں ہے. فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے. فاطمہ زہرا کا تشخص نہ زوجہ ولایت ہونے میں، نہ مادر امامت ہونے میں، نہ دختر رسالت ہونے میں. فاطمہ کا شرف خود فاطمہ ہونے میں، فاطمہ کا مقام، فاطمہ کا تعارف، فاطمہ کا تشخص اور پہچان خود فاطمہ ہونے میں. فاطمہ اپنا تعارف خود ہے، کوئی اور فاطمہ کے لیے تعارف نہیں بن سکتا. فاطمہ زہرا اپنا تشخص خود ہے، کوئی دوسری ذات فاطمہ کے لیے باعث تشخص نہیں بن سکتا. فاطمہ اپنی پہچان خود ہے. فاطمہ کا تعارف اللہ پیش کر رہا ہے، فاطمہ کا تعارف رسول پیش کر رہا ہے. یہ عجیب حدیث ہے جو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا. اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، اور اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے. کم از کم اس حدیث سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ عصمت فاطمہ ہے، کم از کم. ورنہ انسان کے اندر 4 قوتیں، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ اور قوہ عقلیہ. ان 4 قوتوں سے الگ الگ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. جیسے قوہ شہویہ ہے، اگر یہ حالت اعتدال میں اور نقطہ وسط میں آ جائے تو اس سے عفت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر اس میں افراط آ جائے یا تفریط آ جائے تو تباہی ہے. یا انسان دیوس بن جاتا ہے یا حد سے بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے قوہ غضبیہ، اگر قوت غضب حالت اعتدال میں ہو تو انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور اگر حالت تفریط میں چلی جائے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور اگر حالت افراط میں چلی جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے قوہ وہمیہ، اسی طرح سے قوہ عقلیہ. قوت عقل کے اعتدال سے حکمت پیدا ہوتی، قوت شہوت کے اعتدال سے عفت پیدا ہوتی. قوہ وہمیہ کے اعتدال سے جب وہ نقطہ وسط میں انسان لے آئے عدالت پیدا ہوتی. قوت غضبیہ کے اعتدال سے شجاعت پیدا ہوتی. یہ 4 قوتیں جن سے 4 صفتیں پیدا ہوتی ہیں، عفت، شجاعت، حکمت، عدالت. یہ 4 اوصاف ام الفضائل ہیں. ساری فضیلتیں پھر ان 4 اوصاف سے بنتی ہیں. یہ 4 اصل ہیں ام الفضائل. اگر یہ 4 قوتیں ذرا بھی اپنے مدار سے ہٹ جائیں تو یہ اوصاف حاصل نہیں ہو سکتے. اور اللہ فرما رہے کہ میرا غضب فاطمہ کے غضب میں، میری رضا فاطمہ کی رضا میں. اگر فاطمہ زہرا 18 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی فاطمہ زہرا کی قوت